ساجدہ اس وقت ایک صاف ستھرے ڈرائنگ روم میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ بظاہر اتنی ہی بشاش نظر آ رہی تھی جیسے اس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی سوال ہی نہ ہو کہ یہاں تک کیسے پہنچی ہوگی۔ ایک خوش اخلاق آدمی میزبانی کے فرائض انجام دے رہا تھا، ویسے ابھی تک معاملے کی بات نہیں چھڑی تھی۔ ساجدہ کو بس اتنا ہی یاد تھا کہ اس نے ہوٹل کے کمرے میں ان دونوں کی پیش کی ہوئی چائے پی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ ہمیں اپنی غلط فہمی پر بہت افسوس ہے مس حبیب، دفعتاً میزبان نے کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ انجمن والوں کی غلط فہمی رفع کر سکی، اور اب میں اس مردود کو بتاؤں گی کہ بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح محترمہ؟ اوہ، سادہ مستربانہ انداز میں بولی۔ ان لوگوں نے ان کا تعاقب ضرور کیا ہوگا جو مجھے یہاں لائے تھے۔ مطمئن رہیے محترمہ، آپ اس طرح لائی گئی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی ہوگی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بے ہوش کی گئی تھی، میزبان مسکرا کر بولا۔ آپ کا بنڈل بنا کر باورچی خانے میں پہنچا دیا گیا تھا اور وہاں سے ایک وین اس بنڈل کو یہاں تک لائی تھی۔ بے حد چالاک لوگ ہیں، ساجدہ سر ہلا کر پرتشویش لہجے میں بولی۔ آخر انہوں نے میرا میک اپ ایسا کیوں کیا تھا کہ میں بآسانی پہچان بھی لے جاؤں؟ ہاں، یہ بات قابل غور ہے۔ میزبان کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار نظر آئے اور کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے یقین ہے انہیں یہی نہیں معلوم ہوگا کہ آپ اتنی دیر تک اسی ہوٹل میں رہی تھی۔ ایسا ہی ہو تو بہتر ہے۔ ساجدہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ دفعتاً کسی دور افتادہ حصے سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی اور میزبان اس طرح چونک پڑا جیسے وہ انہونی ہو۔ ایک منٹ محترمہ، میں ابھی حاضر ہوا، وہ مستربانہ انداز میں اٹھتا ہوا بولا۔ ساجدہ اسے کمرے سے جاتے دیکھتی رہی، سخت الجھن میں تھی کہ اب کیا ہوگا۔ انہیں اس کی باتوں پر یقین آ گیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آیا تو کیا اب تک وہ محض اس لیے زندہ رہنے دی گئی ہے کہ انہیں اس سے عمران کا سراغ ملنے کی امید ہے؟ کچھ بھی ہو، وہ تلوار کی دھار پر سے گزر رہی ہے۔ اس کی نظر آمد و رفت کے دروازے پر تھی۔ اچانک میزبان آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ انہیں خبر ہو گئی ہے، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ساجدہ کچھ نہ بولی، سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ میزبان نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، نیگرو نے ایک کو شاید جان ہی سے مار دیا، دوسرا بدقت بچ کر بھاگا ہے۔ آپ کا خیال بالکل صحیح تھا، انہوں نے ان کی نقل و حرکت پر نگرانی رکھی تھی، ورنہ نیگرو اس کمرے تک ہرگز نہ پہنچ سکتا۔ کس سے اطلاع ملی؟ انہی میں سے ایک یہ اطلاع یہاں لایا ہے جنہوں نے آپ کو ان کے پنجے سے رہائی دلائی تھی۔ حماقت، کھلی ہوئی حماقت، ساجدہ میز پر گھونسا مار کر بولی۔ اگر پہلے وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے ہوں گے تو اب پہنچ جائیں گے۔ آخر سیدھا یہیں کیوں دوڑا آیا؟ وہ آدمی اس کی اطلاع فون پر بھی دے سکتا تھا۔ دراصل وہ بہت خائف ہے۔ نیگرو کسی خونخوار درندے کی طرح دوسرے آدمی سے چمٹا ہوا تھا۔ غالباً وہ باری باری سے دونوں کو مارنا چاہتا تھا، اس لیے ایک کو غسل خانے میں بند کر دیا تھا، لیکن وہ دوہرے کمرے کا مشترکہ غسل خانہ تھا اور دونوں کمرے انہی کے قبضے میں تھے، اس لیے دوسرا نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ بس تو پھر وہ جلد ہی یہاں پہنچ جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ میزبان کسی قدر خوفزدہ بھی نظر آنے لگا تھا۔ ارے یہ سب کچھ کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا ہوگا۔ نیگرو کسی گینڈے کی طرح مضبوط اور سخت جان ہے۔ اس نے یہ سوچ کر ہی ایک کو غسل خانے میں بند کیا ہوگا کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے، پھر وہ دیکھے کہ بھاگ کر کہاں جاتا ہے۔ ایک کو بند کر کے دوسرے کو پیٹنے کا کوئی جواز ہی نہیں، جبکہ وہ ان دونوں کو ساتھ ہی پیٹ سکتا تھا۔ اوہ، یقیناً یہی بات ہوگی۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ میرے ہاتھ پیر باندھ کر یہیں ڈال دو اور خود فرار ہو جاؤ۔ کیوں؟ اوہ، اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ اس طرح میں پھر ان میں واپس چلی جاؤں گی اور مجھ پر ان کا اعتماد بدستور برقرار رہے گا۔ پھر میں دیکھوں گی کہ انجمن کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے محترمہ، بالکل ٹھیک، ہم آپ سے رابطہ قائم رکھیں گے، میزبان نے کہا اور تیزی سے کمرے سے چلا گیا۔ پھر واپسی میں بھی دیر نہیں لگائی۔ اس کے ہاتھ میں ریشم کی ڈور کا لچھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ساجدہ کے ہاتھ پیر باندھ دیا اور لجاجت سے بولا، مجھے افسوس ہے محترمہ۔ اوہ، جلدی کرو، عمارت خالی کر دو۔ ذرا ہی سی دیر بعد وہاں قبرستان کا سا سناٹا چھا گیا۔ ساجدہ سختی سے ہونٹ پر ہونٹ جمائے صوفے پر پڑی رہی۔ اس کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا، پھر ایسی صورت میں تو وہ اس طرح بندھی پڑی رہ جاتی۔ اوہ، دیکھا جائے گا، اس نے سوچا۔ اگر وہ اتنے ہی احمق ہیں کہ اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر وہ کر ہی کیا سکیں گے؟ ویسے جوزف کے ہاتھوں اس طرح ان دونوں کی پٹائی عمران ہی کی فکر کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے، ورنہ اس ایک کو غسل خانے میں بند کرتے وقت دوسری طرف کا دروازہ نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا مقصد اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ دوسرا آدمی فرار ہو جائے، اور دوسرے آدمی کے فرار کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعاقب کیا جائے۔ پھر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اس کا تعاقب کیا ہوگا؟ دفعتاً وہ چونک پڑی۔ یقیناً کسی قسم کی آواز ہی تھی، پھر قدموں کی چاپ صاف سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور عجیب سا چہرہ دکھائی دیا، لیکن عجیب سا کیوں؟ وہ تو کوئی نقاب پوش تھا۔
اس نے صوفے کے قریب آ کر اس کے ہاتھ پیر کھولے، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، باہر سرخ رنگ کی ایک اسپورٹ کار موجود ہے، غالباً تم ڈرائیو کر سکتی ہو، تم کون ہو؟ وقت نہ ضائع کرو۔ وہ دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا۔ آواز ساجدہ کے لیے بالکل نہیں تھی، پھنسی پھنسی بھرائی ہوئی آواز۔ مجھے کہاں جانا ہوگا؟ ٹنکی میں اتنا پیٹرول موجود ہے کہ تم صبح تک شہر میں چکر لگا سکتی ہو، کہیں کسی جگہ بھی تمہیں بتا دیا جائے گا کہ کہاں جانا ہے، جلدی کرو۔ اس دروازے والی راہدری کے سرے پر صدر دروازہ ہے۔ شہر کی سڑکوں پر مارے پھرنے کا مقصد اس کی سمجھ میں نہ آ سکا، لیکن کرنا وہی تھا جس کے لیے کہا گیا تھا۔ عمارت سے باہر نکلنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ سڑک کی دوسرے جانب سرخ رنگ کی اسپورٹ کار کھڑی دکھائی دی۔ اس نے اطمینان سے سڑک پار کی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے، اس کا بھی تو خطرہ تھا کہ کہیں ٹریفک پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ پوری طرح شہر دیکھنے کا اتفاق آج تک نہیں ہوا تھا، ہو سکتا تھا کہ ٹریفک کے کسی قانون کی خلاف ورزی ہی سرزد ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس سے ڈرائیونگ لائسنس کا مطالبہ بھی کیا جائے گا، پھر وہ کیا کرے گی؟ اس نے سوچا، جن لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گئی ہے وہی اس پر بھی نظر رکھیں گے۔ اب تو زندگی طوفان کی نظر ہو ہی چکی ہے، کسی بھی دوسرے لمحے کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ عقب آئینے کی پوزیشن تبدیل کرتے وقت وہ سوچ رہی تھی کہ انجمن والے بھی اتنے احمق نہیں ہو سکتے، اس کا تعاقب ضرور کیا جائے گا۔ دفاتن ڈیش بورڈ کے کسی حصے سے آواز آئی، پرواہ نہ کرو، چلتی رہو، اور یہ آواز 100% عمران ہی کی تھی۔ ساجدہ کا دل دھڑکنے لگا، اس کی آواز، اس کا مخصوص لہجہ۔ ساجدہ کے ذہن میں خوشبو انگڑائی لینے لگی جس کا تجربہ اسے عمران کی موجودگی میں عموماً ہوتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کسی مخصوص قسم کا سینٹ استعمال کرتا تھا یا وہ خوشبو قدرتی طور پر اس کے وجود سے تعلق رکھتی تھی۔ تم مجھ سے گفتگو بھی کر سکتی ہو، آواز پھر آئی۔ تم کہاں ہو عمران؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ نہیں بتاؤں گا فی الحال۔ میں کیا کروں؟ ساجدہ نے پوچھا۔ جو کچھ کہا گیا ہے، جواب ملا۔ وہ کون تھا؟ مجھے نہیں معلوم، جواب ملا۔ کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے تم نے، اور پھر یہ مصیبت بھی نامعلوم ہو اگر تم روز ملتے رہو، یہی تو مصیبت ہے۔ اوہ، تو یہ مصیبت ہے تمہارے لیے؟ بالکل ہے، اسی لیے میں نے شاعری شروع کر دی ہے۔ ایک شعر سنو، ابھی کہا ہے، کچھ لڑکیاں مجھے گھورتی ہوئی قریب سے گزری تھی، کہا ہے، اے زہرا جبینو مجھے اس طرح نہ دیکھو، میں ہوں تو تماشا مگر اتنا بھی نہیں ہوں۔ اوہ، تو تم محسوس کر سکتے ہو کہ تمہیں کوئی گھور رہا ہے؟ ساجدہ نے پوچھا۔ بھائی گھورے جائیں گے تو ضرور محسوس کریں گے۔ ان میں سے ایک چھوٹے قد کی لڑکی مجھے بہت اچھی لگی تھی، وہ غالباً گاؤن پہنے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی اپنے چست لباس پر گاؤن پہنے بغیر نہ نکلا کرو۔ تم مجھے باتوں میں بہلانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ پھر بتاؤ کیا کروں؟ تم نے مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ کس حال میں ہوں۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ میں تمہارے حالات سے ہر وقت باخبر رہتا ہوں۔ تو یہ کلوٹے والی اسکیم تمہاری ہی تھی؟ ہرگز نہیں، یہ اس کی اپنی جدت تھی۔ اس کالی کھوپڑی میں بعض اوقات بڑے زور کی بجلی چمکتی ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ چکر لگاتی رہو۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ کسی قدر جھنجھلا کر بولی۔ اچھا بس بقیہ پھر۔ ڈیش بورڈ سے عجیب طرح کی سرسراہٹ سنائی دی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ ساجدہ عمران کو پکارتی ہی رہ گئی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ برا سا منہ بنا کر اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ اتنی دیر میں ایک بھی کام کی بات نہ ہو سکی۔ وہ اسے شاعری اور لڑکیوں کے تذکرے میں الجھائے رہا تھا۔ وہ اور شاعری، عمران اور لڑکیاں، مضحکہ خیز۔ پتہ نہیں اس کی دلچسپیاں کیا ہیں۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا نوجوان ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا۔ اوہ، کیا ہو گیا مجھے؟ سبیہا نے تکیے پر ہاتھ مار کر بلند آواز میں غالباً سوچا ہی تھا، پھر اٹھ بیٹھی تھی۔ ٹائم پیس 3 بجا رہا تھا۔ وہ ٹھیک 10 بجے سو جانے کی نیت سے لیٹی تھی لیکن ابھی تک آئی نہیں تھی نیند۔ خیالات کا تار تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ الجھن، کیا کرے، کس سے کہے، اور یہ آدمی، یہ بہروپیہ، پتہ نہیں کس چکر میں ہے۔ وہ نئے ڈرائیور کے متعلق سوچتی رہی۔ خود اس کے لیے وہ ابھی تک بے ضرر ہی ثابت ہوا تھا۔ اس کا یہ شبہ بھی خود اس نے ہی رفع کر دیا تھا کہ وہی اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اگر وہ ان مضحکہ خیز حالات میں اس کے گھر تک نہ پہنچا ہوتا تو کہا جا سکتا کہ کسی خاص مقصد کے تحت وہ اس کے خاندان سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ الجھن بڑھتی ہی رہی۔ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب آئی۔ لان پر ملگجا سا اندھیرا مسلط تھا۔ آج تو شاید مسلسل جھائیں جھائیں کرنے والے جھینگر بھی سو گئے تھے۔ عجیب سا سناٹا فضا پر طاری تھا۔ وہ یوں ہی غیر ارادی طور پر پنجوں کے بل اوپر اٹھ کر مہندی کے باڑ کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی جہاں مالی کی کوٹری تھی، لیکن باڑ کی اونچائی بدستور رکاوٹ بنی رہی اور اسے خواہ غصہ آ گیا۔ آخر اتنی اونچی باڑ لگا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پاپا بھی کریک ہیں، پتہ نہیں اجلاس کیسے کرتے ہوں گے۔ بات کرنے کی تو تمیز ہے نہیں۔ گھر پر کوئی عزیز آ جائے تو اس طرح دانت نکال کر پیشوائی کریں گے جیسے اس کی آمد کے منتظر ہی بیٹھے رہے ہوں۔ وہ بات کرے گا تو آپ سر ہلا ہلا کر جی ہاں اور کیا بھلا دیکھیے
کرتے رہیں گے۔ PCS کا وائوا، اسی میں کیا کیا ہوگا؟ ضرور دادا ابا کی سفارشیں کام آئی ہوں گی، ورنہ یہ حضرت تو کلرکی کے قابل بھی نہیں تھے۔ زرینہ اس دن کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاپا چاہے کچھ لگتے ہوں، ڈپٹی کلکٹر تو ہرگز نہیں لگتے۔ یہ پاپا کہاں سے آکودے؟ سوال تھا اس مردود کا جس کا نام اختر ہے۔ اور اختر کے بچے تم کون ہو؟ آخر یہ بہروپیہ پن کس لیے؟ ارے غضب، کہیں CID کا آدمی نہ ہو؟ اس کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا۔ پہلے ہی رشوت کے معاملے میں پاپا بڑے بے باک واقع ہوئے ہیں۔ دوست شاید ہی کوئی ہو، دشمن ہزاروں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی بھی اسکریننگ ہو رہی ہو۔ اچھا تو بیٹے CID والے، تمہیں بھی دیکھ لیا جائے گا۔ پاپا کو بات کرنے کی تمیز ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی بیٹی تمہیں ضرور دیکھ لے گی۔ اور پاپا بھی اتنے گھامڑ تو نہیں ہیں، اتنا سارا وقت لکھنے پڑھنے ہی میں گزارا ہے، علم کے پکے ہیں۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور چپ چاپ راہدری میں نکل آئی۔ اب صدر دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ باست کی دروازہ کھول کر برآمدے میں آئی اور غیر ارادی طور پر قدم لان کی طرف اٹھتے رہے۔ بس وہ چلی جا رہی تھی کچھ سوچے سمجھے بغیر، اور جب مالی کی کوٹری کے قریب پہنچ گئی تو خیال آیا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ اس سوال پر وہ اسی طرح چونکی تھی جیسے کسی نے بآواز بلند یہ سوال کیا ہو۔ دروازے کی درازوں سے کیروسین لیمپ کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا، وہ پلنگڑی پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اتنی رات گئے اب تک جاگ رہا ہے، صبیحہ نے سوچا۔ وہ اس وقت ڈرائیور والے بدنما میک اپ میں نہیں تھا۔ کتنی معصومیت تھی چہرے پر، غالباً معصومیت کی بہتاب ہی نے حماقت کا روپ دھار لیا تھا۔ بالکل بے ضرر، صبیحہ نے سوچا۔ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کبھی نہیں۔ لیکن اسے وہ آدمی یاد آ گیا جسے اس نے صرف گھونسوں اور لاتوں سے ادمرا کر دیا تھا، اور پھر وہ ہسپتال میں مر ہی گیا تھا۔ کون ہے یہ؟ او خدا، اب کیا ہو؟ یہ یہاں سے کیسے جائے گا؟ جب پاپا آ جائیں گے تب کیا ہوگا؟ غیر ارادی طور پر اس نے دروازے پر تھپکی دی اور اسے چونکتے دیکھا۔ یہ بھی دیکھا کہ چہرے کی معصومیت یکلخت غائب ہو گئی ہے اور آنکھوں میں ایسی ہی چمک نظر آ رہی ہے جیسے کوئی تشبیہ یاد نہ آ سکی، لیکن چڑیا گھر کا وہ چیتا ضرور یاد آ گیا جسے ایک بار اس نے ایک لومڑی کو دبوچے دیکھا تھا۔ لومڑی کسی طرح اپنے کٹہرے سے نکل کر بدحواسی میں چیتے کے کٹہرے میں جا گھسی تھی اور چیتا اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ صبیحہ کو اچھی طرح یاد نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا، لیکن چیتے کی آنکھیں اس کے ذہن میں جم کر رہ گئی تھی۔ پھر جب بھی وہ ان کا تصور کرتی، پورا جسم ہل کر رہ جاتا، اور اس وقت بھی کانپ کر رہ گئی جب اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اسی قسم کا احساس ذہن کے کسی گوشے میں جاگ اٹھا، جیسے اس چیتے کی آنکھوں کے تصور سے بیدار ہو جاتا تھا۔ پھر وہ بڑی احتیاط سے چلتا ہوا دروازے کے قریب آیا اور بآہستگی پوچھا، کون ہے؟ صبیحہ، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کیا بات ہے؟ دروازہ کھولے بغیر اس نے اندر ہی سے پوچھا۔ دروازہ کھولو۔ کیوں؟ اندر ہی سے پوچھا گیا۔ صبیحہ کو کوئی جواب نہ سوجھا، بس یوں ہی کہہ بیٹھی، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ کیا دروازہ کھلنے سے رفع ہو جائے گی؟ ہاں۔ یہ جواب بھی بس زبان ہی سے نکلا تھا، ذہن سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ صبیحہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، لیکن اب وہاں پھر حماقت کے ڈونگرے برس رہے تھے۔ آنکھوں میں پھر وہی پہلی کسی حماقت آمیز سادگی نظر آ رہی تھی۔ تم کیوں جاگ رہے ہو؟ صبیحہ نے پھر یوں ہی سوال برائے سوال کر ڈالا۔ یہی سوال تو میں تم سے بھی کر سکتا ہوں۔ میں الجھن میں مبتلا ہوں، اور میں آج تک کسی الجھن میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ پھر کیوں جاگ رہے تھے؟ ممی اور ڈیڈی یاد آ گئے تھے۔ خدا کے لیے مجھے اس الجھن سے نجات دلاؤ۔ کس الجھن سے؟ ارے پوچھتے ہو کس الجھن سے؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ میں تو اس الجھن کا ذمہ دار نہیں، تمہیں نے تو اسے مارا تھا۔ کتنی بار دہراؤ گی؟ جاؤ سو جاؤ۔ تمہیں نے مجھے اس جنجال میں پھنسایا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے تمہیں دھمکایا کیوں تھا؟ میں کیا جانوں، بہرحال وہ کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پتہ نہیں، کوئی بھی شریف آدمی اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کیوں چھپ گئے تھے ڈکے میں؟ میرے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈکے میں چھپتے وقت تو بے معنی ہی تھی دل میں۔ کیا مطلب؟ سوچا تھا کہ کسی جگہ موقع ملنے پر انجن میں کچھ گھپلا کر دوں گا۔ کیوں؟ صبیحہ نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ تاکہ پھر تمہیں پریشانی میں مبتلا دیکھ کر تمہاری مدد کرتا اور تمہیں اپنا ممنون احسان بنا کر تمہارے یہاں ملازمت حاصل کرتا۔ آخر کیوں؟ تم یہ فراڈ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ پیٹ پالنے کے لیے۔ غلط، قطعی غلط۔ میں سب سمجھتی ہوں۔ کیا سمجھتی ہوں؟ نہیں بتاتی۔ صبیحہ کو غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ اب اس نامعقول آدمی کی آنکھوں میں حماقت آمیز سنجیدگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مت بتاؤ، لیکن اب جاؤ۔ نہیں جاتی، یہ کوٹری میری ملکیت ہے۔ اچھی بات ہے، تم تشریف رکھو اپنی ملکیت میں اندر جا کر تمہارے کمرے میں سو جاؤں گا۔ میں نوکروں سے بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتی، خاموش رہو۔
وہ سچ مچ خاموش ہو گیا۔ کئی منٹ گزر گئے، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ آخر صبیحہ ہی بولی، تم یہاں کس کی ٹوہ میں آئے ہو؟ محترمہ، میں خود آیا نہیں گیا، لایا گیا ہوں۔ کتنی بار یاد دلاؤں کہ آپ کی والدہ محترمہ نے مجھ پر کمبل ڈلوا کر اٹھوا منگایا تھا۔ وہ ایک غلط فہمی کے تحت ہوا تھا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اتنی رات گئے میرے بنگلے کے سامنے تمہاری موجودگی کا مقصد کیا تھا؟ میرے خدا، وہ دانت پیس کر بولا، میں کیا کروں؟ تو نے عورت بنائی تھی تو ایک سائلنسر بھی فٹ کر دیتا کہیں۔ کیا بکواس ہے! یا پھر میرے دوست عبداللطیف کو سرے سے پیدا ہی نہ کیا ہوتا؟ میں کس طرح یقین دلاؤں ان محترمہ کو؟ بس اب بکواس بند کرو اور حفظ مراتب کا خیال رکھو، ورنہ میں کہتا ہوں جاؤ یہاں سے، مجھے سونے دو، ورنہ کیا کرو گے تم؟ نہیں سوؤں گا، اس نے مردہ سی آواز میں کہا، اور جھنجھلاہٹ کے باوجود بھی ہنس پڑی۔ اور پھر وہ کسی بچے ہی کے سے انداز میں پھولا بیٹھا رہا۔ اب میں بتاؤں تم کون ہو؟ بے حد ممنون ہوں گا، اس نے جلے کٹے لہجے میں کہا، کیونکہ ابھی تک خود مجھے اطلاع نہیں مل سکی کہ میں کون ہوں۔ تمہارا تعلق اینٹی کرپشن پولیس سے ہے۔ واہ! وہ بچکانہ انداز میں ہنس پڑا۔ میری بات سنو، تم مجھے الو نہیں بنا سکتے۔ اس کے باوجود بھی میرا یہاں کیا کام؟ ہو سکتا ہے میرے والد کی اسکریننگ ہو رہی ہو۔ اس جواب سے وہ اس قدر محفوظ ہوا کہ دیر تک ہنستا رہا، اور صبیحہ دانت پیستی رہی۔ بھائی مزہ آ گیا۔ کل تک روٹی کو محتاج تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس کی جیب کاٹوں، اور آج اینٹی کرپشن پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ پھر کون ہو تم؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اختر ہوں، تم سے خط و کتابت کی تھی، پکڑا گیا، پٹائی ہوئی، اور اب بھیس بدل کر تمہارے یہاں ڈرائیوری کر رہا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، مگر یہ چکر عموماً فلمی ہی والدین کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں۔ جیتی جاگتی زندگی میں تو گھریلو نوکر بھی ڈپٹی کمشنری ہی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ اوہ، تو تم واقعی بلیک میلر ہو۔ میں کہتا ہوں اب جاؤ یہاں سے۔ اگر کسی نے اتنی رات گئے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو میں کوئی بچہ ہوں؟ نہیں، تم تو اپنی نانی سے بھی سینئر ہو۔ تم بہت بدتمیز ہو۔ کھسکو یہاں سے۔ کیوں میری روزی پر لات مارنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کسی کی نظر پڑ گئی تو اسی وقت نکال دیا جاؤں گا۔ صورت دیکھی آئینے میں، وہ گھسیا کر بولی۔ تو میں اس لیے آتی ہوں، لفنگے کہیں کے۔ ارے تم کس لیے بھی آتی ہو، لیکن دوسرے تو یہی سمجھیں گے۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنے آئی تھی کہ تم سے چھٹکارے کی کیا صورت ہوگی۔ اس نے ایک طویل سانس لی، چند لمحے منہ چلاتا رہا، پھر بولا، کوہ قاف میں ملکہ کھٹمل گلگوں پوش کا باغ ہے۔ بیچ اس باغ کے ایک باولی ہے کہ جس کے گرد اژدہے پہرا دیتے ہیں۔ اندر اس باولی کے ایک پنجرہ ہے، اور اس پنجرے میں ایک زاغ کہن سال بیٹھا پے دربے صدا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا طاق کر تیر مارے کہ منقار سے گزر کر حلق میں ترازو ہو جائے تو ادھر سے وہ پرندہ مثل ہیزم جل کر خاک ہو جائے گا، اور ادھر میں کافی ہاؤس کی راہ لوں گا۔ بکواس بند کرو، میں تمہارے بھانڈ پن سے محفوظ ہونے نہیں آتی۔ تم نے ملازموں سے کہا ہے کہ پاپا نے تمہیں بھیجا ہے، اب اگر وہ آ ہی گئے تو کیا ہوگا؟ یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ ارے تو تم زبردستی رہو گے یہاں؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ اور نہیں تو کیا بھیک مانگتا پھروں گا؟ پھر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی آواز پر چونکا ہو، لیکن صبیحہ نے تو کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ دفعتاً اس نے کیروسین لیمپ بجھا دیا، اور صبیحہ ہکلائی، کیا تم کیا؟ خاموش رہو۔ اس نے ہلکی سی غراہٹ سنی، پتہ نہیں کیسی آواز تھی، اس کی تو نہیں تھی۔ بہرحال صبیحہ کی کھگی بن گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک سایہ تیزی سے باہر رینگ گیا۔ وہ ایک گوشے میں دبکی کھڑی رہی۔ کئی منٹ گزر گئے، لیکن آس پاس کسی قسم کی بھی آواز سنائی نہ دی۔ پھر یک بیک دروازہ کھلا اور تین سائے باہر کی نیم تاریک فضا کے پس منظر میں اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ دروازہ بند ہو گیا، ایک ٹارچ روشن ہوئی۔ اوہ! آنے والوں میں سے کسی کی تحیر زدہ آواز تھی۔ ٹارچ کی روشنی صبیحہ پر پڑی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اعصاب جواب دے گئے ہوں۔ آنے والے تین تھے، لیکن ان کے چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کسی نے آہستہ سے پوچھا۔ آواز اس کے لیے نئی تھی، سمجھ میں نہ آیا کیا جواب دے، لہٰذا خاموشی رہی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم کون ہو؟ صبیحہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کوٹری کی تلاشی لو۔ وہی آواز پھر سنائی دی، اور دو آدمی ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگے۔ اب صبیحہ نے دیکھا کہ وہ نقاب پوش تھے، نقابوں میں پورے جسم چھپے ہوئے تھے، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اسی آواز نے صبیحہ کو پھر مخاطب کیا۔ لڑکی، وہ کون ہے؟ کون؟ وہی جو تمہارے ساتھ تھا اور جس نے سہیل کو زخمی کیا تھا۔ وہ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ پرسوں صبح کی بات ہے، جب تم گاڑی لے کر ویرانے کی طرف گئی تھی۔ ہاں میں گئی تھی۔ پھر وہاں سہیل کو کس نے مارا تھا؟ کس سہیل کی بات کر رہے ہو؟ وہی جو اکثر تمہارا تعاقب کرتا تھا۔ او اچھا، وہ سامنے والا لفنگا۔ تو تم نے اسے پٹوایا تھا؟ ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا، ویسے تمنا تو یہی ہے کہ کبھی ایسا ہو سکے۔ تم خود کار ڈرائیو کر رہی تھی اس دن۔ تم ہو کون؟ میں کیوں تمہاری بات کا جواب دوں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس لیے کہ تم مصیبت میں پھنس گئی ہو، کسی وقت بھی پولیس ادھر کا رخ کر سکتی ہے۔ سہیل ایک آدمی کو اپنا تحریری بیان دے کر مرا ہے۔
کیا وہ بیان میرے خلاف ہے؟ نہ ہوتا تو کسی کو علم ہی کیسے ہوتا کہ تم نے اسے پٹوایا تھا؟ صبیحہ کچھ نہ بولی۔ اسی نقاب پوش نے پھر کہا، بہتر اسی میں ہے کہ اپنا معاون کا نام بتا دو۔ میں پوچھتی ہوں کہ تم لوگ کس کی اجازت سے اس کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے ہو؟ خیر، بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ تم کن خطرات سے دوچار ہو، اس نے کہا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کوئی خاص چیز؟ نہیں، کسی نے جواب دیا۔ وہ پھر صبیحہ کی طرف مڑ کر بولا، ڈرائیور، تمہارا ڈرائیور کہاں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی حال ہی میں تمہارے یہاں آیا ہے۔ تمہارا خیال درست ہے، لیکن میں کیا بتا سکوں گی کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ حالانکہ اس وقت یہاں اس کی کوٹری میں تمہاری موجودگی بہت کچھ بتا رہی ہے، طنزیہ لہجے میں کہا گیا۔ شٹ اپ! صبیحہ کو پھر غصہ آ گیا۔ آؤ چلے، غالباً اس نقاب پوش نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ تینوں ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ صبیحہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ اب پھر فضا پر وہی پہلا کا سا بوجھل سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اختر کہاں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر اس کی منتظر رہی، پھر عمارت کی طرف چل پڑی۔ صدر دروازے سے گزر کر اسے بند کیا اور پھر کمرے میں آئی، لیکن جیسے ہی مسہری پر نظر پڑی آگ بگولا ہو گئی۔ اختر تو یہاں پڑا سو رہا تھا۔ بے اختیار مسہری کی طرف جھپٹی اور سونے والے کو اس بے دردی سے جھنجھوڑا کہ وہ تڑپ کر مسہری کے نیچے آ پڑا۔ کہیں نہ سو سکوں گا، وہ آنکھیں ملتا ہوا بڑبڑایا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ ارے تم نے وہاں پہنچ کر ڈسٹرب کیا تھا، پھر کیا کرتا؟ جاؤ نکلو، چلے جاؤ یہاں سے، وہ آہستہ مگر تیز لہجے میں بولی۔ اب میں جا کر کسی کنویں میں پھاند پڑوں گا، میری طرف سے جہنم میں چھلانگ لگا دو، نکلو جلدی چلو۔ شب بخیر، وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ صبیحہ ڈر رہی تھی کہ کہیں کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس وقت تو یہ بہروپیہ ڈرائیور والے بہروپ میں بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر صدر دروازے کی طرف آئی اور اسے بولٹ کر کے کمرے میں واپس چلی آئی۔